اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمل ناول کا باب نمبر 17۔ آدمی کے دو دل۔ ساری امید ترک کر دو اے اندر داخل ہونے والے۔ میں نے دیکھے یہ الفاظ افسردہ رنگ میں لکھے جہنم کے دروازے کی چوٹی پہ۔ پوچھا ان کا مطلب؟ کٹھن ہے میرے لیے اے استاد، اور کسی تجربے کار کی طرح ورجل بولا۔ یہاں تمام شک ترک کر دیا جانا چاہیے، یہاں ساری بزدلی مٹا دینی چاہیے۔ ہم اس جگہ آ چکے ہیں کیا تھا جس کا ذکر میں نے تم سے۔ تم دیکھو گے یہاں دردناک لوگوں کو جو حکمت خیر سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر تھاما اس نے میرا ہاتھ محفوظ انداز میں، اور جب مجھے کچھ اطمینان ہوا تو وہ لے گیا مجھے پراسرار جگہ کے اندر۔ وہاں آؤ بکا شکایات بین گونجتے تھے بنا ستارے کی ہوا میں۔ ان کو سن کر اسی جگہ میں بہت رویا۔ مختلف زبانیں، بولیاں، خوفناک غصے کے تلفظ، درد کی باتیں، اونچی سرکش آوازیں، ساتھ ہاتھوں کی دھمک کسی گولے کی طرح اس سیاہ دائمی ہوا میں گھوم رہی تھی، اور میں جس کا سر خوف سے بندھا تھا بولا، اے استاد یہ کیا سنتا ہوں میں؟ کون ہے درد سے مغلوب لوگ؟ وہ کہنے لگا مجھ سے، اس بدبخت طریقے سے رکھی گئی ہیں ان لوگوں کی اداس روحیں جو رہتے تھے بدنامی یا نیک نامی کے بغیر۔ نہ یہ باغی تھے خدا سے، نہ ہی وفادار تھے اس کے، بلکہ جیتے تھے صرف اپنی ذات کے لیے۔ جنتوں نے ان کو نکال دیا کہ انصاف کم نہ ہو جائے، اور جہنم کے نچلے گڑھے ان کو لینے پہ راضی نہیں کہ جہنمیوں کو ان سے کوئی شان نہیں مل سکتی۔ دنیا ان کو اب کوئی شہرت نہیں دے گی۔ راحت اور انصاف دونوں ان کو حقیر سمجھتے ہیں، سو ان سے مخاطب نہ ہو، بس دیکھو اور گزر جاؤ۔ ڈینٹی الغیری، انفرنو لا ڈیوائن کامیڈیا۔ پولیس موبائلز کی نیلی سرخ بتی جل بجھ رہی تھی۔ اہلکار ہتھکڑی لگے فارس کو ایک وین میں بٹھا رہے تھے۔ مسز زمر، ہمیں گھر کی تلاشی لینی ہے۔ سرمد شاہ نے قریب کھڑی لیڈی پولیس اہلکاروں کی طرف اشارہ کرتے اسے مخاطب کیا۔ زمر کا ذہن مفلوج تھا۔ اس نے لیڈیز اہلکاروں کو دیکھا، پھر اے ایس پی کو۔ ذہن بیدار ہونے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ دروازے کی نوب اور دوسرا چوکھٹ کی لکڑی پہ جمایا۔ سفید پڑتے چہرے کو سخت بنانے کی کوشش کی، مگر جب بولی تو آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ اتنے سال جتنے کام کیے ہیں میں نے آپ کے یا آپ نے میرے، کیا ان میں سے کوئی اس قابل ہے کہ آپ ہمارے گھر میں داخل نہ ہوں؟ مسز زمر، میرے پاس سرچ وارنٹ ہے، لیکن ابھی مجھے یاد آیا کہ مجھے اپنے بیٹے کو 10 منٹ کی کال کرنی ہے، سختی سے کہتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ 10 منٹ بعد میں آپ کے گھر میں داخل ہوں گا۔ زمر نے جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے دروازہ بند کر دیا، پھر مڑی تو دھکا سا لگا۔ سامنے حنین اور سیم کھڑے تھے، خوفزدہ، پریشان۔ وہ ماموں کو لے گئے۔ زمر، اب کیا ہوگا؟ حنین بہت ڈر گئی تھی، سیم کو کوہنی سے پکڑ رکھا تھا۔ زمر آگے آئی، حنا کی آنکھوں میں دیکھا۔ حنین، پولیس نے ہمیں 10 منٹ دیے ہیں، پھر وہ گھر کی تلاشی لیں گے۔ او گاڈ! انہوں نے سیم کی کوہنی چھوڑی۔ بیسمنٹ، ہمارے کاغذ، ہمارے لیپ ٹاپس، موبائلز، ان کو غائب کیسے کریں؟ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زمر سیم کے پاس آئی جو بالکل چپ الجھا ہوا کھڑا تھا۔ زمر نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے، اس کے ہاتھ سر تھے، سیم کے گرم تھے۔ آپ خوفزدہ ہیں پھپھو؟ زمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نم آنکھوں سے سر ہلایا۔ میں بہت بہت خوفزدہ ہوں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ مت ڈریں، وہ فکر مندی سے بولا۔ سیم، میری بات سنو، وہ بے رب سانسوں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ سعدی نہیں ہے، فارس بھی نہیں ہے، اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے سوائے تمہارے۔ اسامہ، تم آج سے اس گھر کے بڑے مرد ہو۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تم اس گھر کے بڑے مرد ہو۔ میں اس گھر کا بڑا مرد ہوں۔ اس نے زمر کے ہاتھ تھامے دہرایا۔ اوکے۔ اس نے چند گہرے سانس لیے۔ اب تم کچن کی کھڑکی سے باہر کودو، پولیس تمہیں نہیں روکے گی۔ ہاشم کی بالکونی میں جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ دروازے کا شیشہ ان بریکیبل ہے، لیکن اگر وہ نہ کھولے تو تم گملہ اٹھا کر اسے دروازے پہ تب تک مارتے رہو جب تک وہ نکل نہیں آتا۔ جب وہ نکلے تو تم اس سے کہو کہ زمر آپ کو بلا رہی ہیں، اور اسامہ، تم اس کو لیے بغیر واپس نہیں آؤ گے۔
اسامہ ہاتھ چھڑا کر کچن کی طرف بھاگا. زمر نے بے اختیار کنپٹی مس لی. فارس کی بے یقینی ایک دم اتنی ساری پولیس کی نفری کا ان کے سامنے ہونا جیسے حملے کو تیار ہوں. 10 منٹ بعد دروازہ کھٹکنے لگا. زمر نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا. سامنے سیم کے ساتھ ہاشم چلتا آ رہا تھا، ایسے کہ سیم نے اس کی آستین کلائی سے پکڑ رکھی تھی. شکر آپ آ گئے ہاشم. اس نے دروازہ کھول دیا. ہاشم پریشانی اور قطرے غصے سے پولیس اہلکاروں کو دیکھتا ان تک آیا. زمر کیا ہو رہا ہے یہ؟ فارس کو اریسٹ کر کے لے گئے وہ. مجھے پہلے کیوں نہیں بلایا اور اس کو گرفتاری کیوں دینے دی؟ ہاں. زمر کے پیچھے کھڑی حنین بس اس کو دیکھ کر رہ گئی. تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو ہو؟ ہاشم مجھے خود نہیں معلوم، بس بہت جلدی ہوا، میں بہت ہی جلدی میں ہوا. زبر نے ان دونوں کو اندر آنے دیا اور دروازہ بند کر دیا. ایس پی اب سائرن پہ ان کو دروازہ کھولنے کا کہہ رہا تھا. ان کو میرے گھر سے نکالیے ہاشم کسی بھی طرح. یہ یہاں سے کچھ بھی لیے بغیر جائیں گے پلیز. اس کی آنکھوں میں التجا تھی. ہاشم نے لمحے بھر ان میں دیکھا اور پھر واپس باہر نکل گیا. سیم بھی ساتھ گیا اور زمر اور رونا اونچی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھنے لگی. ہاشمی ایس پی سے سختی سے کچھ کہہ رہا تھا. نفی میں سر ہلا رہا تھا. ہاشم نے موبائل پہ نمبر ملا کر چند الفاظ کہے، پھر فون اے ایس پی کو دیا. وہ متذب سا اس امر سے ناواقف کے جسٹس سکندر کی طرف سے آنے والے احکامات اسی شخص کے ہوتے ہیں. فون پہ یس سر کرتا رہا. پھر ناخوشی سے فون ہاشم کو تھرمایا اور اہلکاروں کو اشارہ کیا. ہاشم اب سختی سے ان کو باہر دفان ہونے کا کہہ رہا تھا. ہاشم ہماری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے ہمیشہ کی طرح یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ ہمارا سب سے بڑا مخلص ہے. زمر دبی سرگوشی سے بولی. نظریں وہیں جمی تھی. سیم بھی سنجیدہ سا وہیں کھڑا تھا. اس دن وہ بڑا ہو گیا ایسا لگ رہا تھا، سادی کی طرح. اہلکار اب واپس جا رہے ہیں. ان کو گھر سے کچھ نہیں ملا، یہی لکھنا تھا اب. پھر ہاشم اندر آیا. پولیس اب آپ کو تنگ نہیں کرے گی، میں نے ان کا دماغ درست کر دیا ہے. لیکن یہ قمر الدین چودھری کون ہے؟ ناسمجھی سے زمر کو دیکھتے پوچھا. اس نے تکان سے شانے اچکائے. مجھے کچھ نہیں پتا. فارس تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے اس کیس میں نے پھنسایا ہے. اوہو، اس نے افسوس کیا. آپ لوگ ہماری طرف آ جائیں، میں یہاں اکیلے رہنا درست نہیں سمجھتا. نہیں ہاشم، ہم ٹھیک ہیں. گھر کے باہر آپ کے گارڈز ہیں نا، ہمیں کس کا ڈر ہوگا؟ بہت ممنوعیت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا. اور جو آج رات آپ نے کیا اس کا بدلہ میں کیسے اتار پاؤں گی؟ ایسے مت کہیں، ہم فیملی ہیں. وہ نرمی سے بولا. پھر گھڑی دیکھی. مجھے ایک ڈنر پہ جانا ہے. آیو شور آپ لوگ ادھر ٹھیک ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں. حنین پہلی دفعہ بولی، وہ بھی بے حد بے رخی سے. ہاشم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، ہلکا سا مسکرایا اور سر کو خم دیا. حنین کے دل میں بہت کچھ ڈوب گیا. بہت عرصے بعد نگاہ ملی تھی. وہ کرامات کر کے قتل کرتا تھا. اس کے جاتے ہی اسامہ سارے دروازے کھڑکیاں بند کرنے لگا. بولٹ، کنجیاں، لاکس ایک کے بعد ایک چڑھانے لگا. وہ دونوں وہیں صوفے پہ بیٹھ گئیں، تھکی تھکی پریشان. ماموں آپ کو الزام کیوں دے رہے تھے؟ ہنا کو یاد آیا. زمر نے افسردہ نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا. کاردارز کامیاب اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سب بتاتے ہیں، اور ہم ناکام اس لیے کیونکہ ہم باتیں چھپاتے ہیں اور یہی غلطی کرتے ہیں. ہم نے فارس کو یہ سب نہ بتا کر غلطی کی ہے. پھر اب ہم کیا کریں؟ زمر نے گہری سانس لی. بالوں سے پونی کھینچ کر اتاری اور ان کو جوڑے میں لپٹتے اٹھی. پھر یہ کہ ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں. رنگت ابھی تک نچڑی ہوئی تھی، مگر کیسے؟ ماموں پھر سے جیل چلے گئے، ہم پھر سے وہیں آ گئے. سب 4.5 سال پہلے جیسا ہو رہا ہے. کچھ بھی ویسا نہیں ہے. وہ موبائل پہ احمر کا نمبر ملاتے ہوئے بولی تھی. حاصل ہوا ہے کیا مجھے اس بھاگ دوڑ میں؟ سب منزلوں کو پا کے بھی رسوا تھا میں بڑا. ہارون عبید کی رہائش گاہ کے ڈرائنگ روم میں انٹرویو کی نشست ہو رہی تھی. کیمروں کی روشنی، ٹاک شو کا عملہ، وہ مدھم اور شائستہ انداز میں اینکر پرسن کو سوال کا جواب دے رہے تھے. کونے میں کھڑا احمر اپنی ٹیب سے چند پوائنٹس کو چیک کر رہا تھا جب اس کا فون تھر تھر آیا. اس نے نکال کر دیکھا. زمر. موقع محل نہیں تھا. سائلنٹ کر دیا. 1 2 تیسری دفعہ بیل آئی تو وہ کمرے سے باہر نکل گیا. سوری میں ذرا. احمر فارس اریسٹ ہو گیا ہے. وہ بے رب 700 کے درمیان بولتی جا رہی تھی اور وہ حق تک سن رہا تھا. بے فکر رہیے، میں کچھ کرتا ہوں. نہیں، تھانے نہیں جاؤں گا، جا بھی نہیں سکتا. میں عبید صاحب سے کسی کو فون کرواتا ہوں. زمر کو ڈر تھا کہ فارس اس کو دیکھ کر غصہ نہ ہو جائے. وہ نہ کہتی تب بھی اس کا نکلنا ناممکن تھا. بریک کا وقفہ جیسے ہی لے گیا، وہ ہارون کے پاس آیا اور جھک کر سرگوشی میں اپنے دوست فارس غازی کی گرفتاری کا مزدہ سنایا. ذرا آپ ایک کال کر دیں تو وہ اس پہ پرچہ نہیں کاٹیں گے. ہارون نے بے نیاز نگاہ اس پر ڈالی. شلوار سوٹ میں ملبوس وہ تمکنت کے ساتھ اونچی کرسی پہ بیٹھے تھے. اوکے، میں صبح دیکھتا ہوں. احمر کی آنکھوں میں بے چینی پھیلی. سر صبح تک دیر ہو جائے گی. ایک دفعہ پرچہ کٹ گیا تو وہ پھنس جائے گا. احمر. انہوں نے ٹھنڈی سانس لی اور پھر ایک نظر اس پہ ڈالی. میں نے کہا نا، میں صبح دیکھوں گا. احمر کے اوپر اوس پڑ گئی. جی بہتر. سنجیدگی سے سیدھا ہوا اور کونے میں جا کھڑا ہوا.
अब मेकअप गर्ल ब्रेक के बायस हारून के बाल ठीक कर रही थी। एंकर मोबाइल पे बात कर रहा था। कैमरामैन और दो अफराद किसी पे बहस कर रहे थे, किसी बात के ऊपर। इस सारे शोर में इसे अपना आप किसी कमीन नौकर से बढ़कर नहीं लग रहा था। खफगी से गर्दन मोड़ी तो खिड़की से बाहर नीम तारीख लॉन में वो चलती नजर आई। कार के साथ खड़ी वो बैग और बिल्ली की बास्केट अपनी निगरानी में अंदर रखवा रही थी। अमर को रोशनी की किरण नजर आई। वो तेजी से बाहर भागा। आप मेरा एक काम कर सकती हैं? अकब में आकर पुकारा तो अभी अपनी एड़ियों पे घूमी। उसे देखकर आंखों में शक व शुबा उभरा। क्या काम? आप मुझे नापसंद करती हैं, मेरे काम को भी, जो वाकई शायद कोई अच्छा काम नहीं है, और ऐसे पहले कभी नहीं बोला था। वो अभी के माथे के बल गायब होने लगे। क्या हुआ है? मेरा दोस्त फारिस गाजी, वो बेकसूर और पुलिस उसको गिरफ्तार। चंद अल्फाज उसने फूली सांसों में अदा किए। हारून की बेहिसी ना चाहते हुए शिकवा कर गया। आबदार बिल्कुल सुन हो गई। मुझे यकीन है उसको उन्हीं लोगों ने फंसाया जिन्होंने शादी के साथ ये सब किया है, मगर ये बहुत गलत हो रहा है। आप अंदर जाए अमर साहब, मैं कर लूंगी। वो संजीदगी से बोली थी और इसकी आंखों में कोई अजीब बेबस गुस्सा भी था जो अमर ने पहले नहीं देखा था। थाने का पूछकर चंद मजीद सवाल करके वो तेजी से आगे बढ़ गई। अमर पहले से ज्यादा नाखुश नजर आने लगा था। मालूम नहीं इसने ठीक किया था या गलत। जिस तरह तरके ताल्लुक पे है इसरार आपके, ऐसी शिद्दत तो मेरे अहदे वफा में भी न थी। रात हर पल मजीद से और सर्द होती जा रही थी। जुमर को उस कमरे में बैठे काफी देर हो गई थी। जब एहलकार फारिस को लेकर आए, जुमर ने निगाह उठाकर उसको देखा। फारिस बस एक तेज नजर उस पर डालता सामने की कुर्सी में बैठा। हैंडकफ्स, जुमर ने इशारा किया। एक एहलकार ने आगे बढ़कर उसकी हथकड़ी खोल दी। आप अपने क्लाइंट से बात कर सकती हैं। एसआई, जो इस केस का आई और तफ्तीशी अफसर भी था, कमरे से निकल गया। दरवाजा बंद हुआ तो खामोशी छा गई। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हुना और सैम को अकेले छोड़कर वो दृष्टि से गोया हुआ। वो कार में हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरा मसला है, मैं उठा लूंगी। पर्स से दो कागज निकालकर इसके सामने किए। ये तुम्हारे लीगल राइट्स हैं या दहानी के लिए इनको पढ़ लो। पुलिस के किसी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। सुबह वो तुम्हें अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड लेंगे। जुमर बीबी, मुझे अपने तमाम हुकूक मालूम है। इसकी आंखों में बरहमी से देखा। और आप मेरी वकील नहीं है, इसलिए फिक्र ना करें। तुम चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हारी वकील हूँ। मुझे मुकदमे में फंसाकर आप मुझे निकलवाने की कोशिश का दिखावा करके सबकी नजरों में मुअत्तबर बनना चाहती हैं, जानता हूँ। फारिस, मैंने ये नहीं किया तुम्हारे साथ। वो तहम्मुल से बोली। वो हर बात की तैयारी के लिए घर से निकली थी। तुम्हारे हर इल्जाम का जवाब है मेरे पास, लेकिन मैं यहाँ वजाहतें देने नहीं आई। तुम्हें ये याद कराने आई हूँ कि हम एक टीम है और टीम हैं। हम एक टीम थे, एक टीम है। ये कहकर उसने चुपती नजरों से उसकी तरफ देखा। वो भी उसे चुपती नजरों से देख रहा था। मुझे आपके एक लफ्ज भी एतबार नहीं है। जुबर ने जब से गहरी सांस ली और उठी। मैं जानती हूँ तुम बेगुनाह हो। तुम तो शायद इस मकतूल को जानते भी नहीं। कुजा ये कि मैं उसको जानता भी था और जेल में उसको 2 दफा पीटा भी हुआ है। खुश? वो भी खड़ा हुआ। जुमर बस उसको देख कर रह गई। इसलिए जुमर भी, आप मेरी वकील नहीं है। सुबह कोर्ट आने की जहमत मत कीजिएगा। अपने राइट्स पढ़ो और खामोश रहना। वो पर्स उठाती उसको खफा नजरों से देखती बाहर निकल गई। जुमर जिस लम्हे कार में आकर बैठी, करीब में एक लश चमकती कार आ रुकी। ड्राइवर ने पिछली सीट का दरवाजा खोला और अंदर से आबदार निकली। सुर्ख स्कार्फ चेहरे के गिर्द, कंधे पे लंबी चेन के पर्स पे हाथ रखे वो एक सूट में मलबूस मुलाजिम के साथ सीधी आगे चलती गई। तरके दुनिया का समा, खत में मुलाकात का वक्त। इस घड़ी ए दिले आवारा, कहाँ जाओगे? फारिस को दोबारा लॉकअप में बंद कर दिया गया था और वो सलाखों के पीछे इधर उधर टहल रहा था। गुस्सा बेसुकूनी उसके चेहरे से आया था। रुक कर एक जोरदार मुक्का सलाखों पे मारा था। हाथ के पुश की जिल्द फट गई थी, मगर दर्द किसे होना था। गुस्सा बेबसी हर चीज पे गालिब थी। तभी आहट हुई। एहलकार आए, लॉकअप खोला और उसे बाहर ले आए। एसएचओ के रोशन से ऑफिस में दाखिल होते हुए ठटका था। आंखों की पुतलियां सुकड़ी। सामने आबदार बैठी थी, चाय रखी जा रही थी। सूटेड बूटेड मुलाजिम साथ खड़ा था। आहट पे आबी ने गर्दन मोड़ी। मुझे अमर ने भेजा है, मगर मुझे देर हो गई। ये FIR काट चुके हैं। नरमी से कहने लगी। किसी ने फारिस के सामने भी चाय का कप रखा। वो चुपती नजरों से आबी को देखता बैठा। गुस्सा अब गायब हो चुका था। आप आज भी चाय नहीं पियेंगे क्या? आबी ने मुस्कुराकर सादगी से कप की तरफ इशारा किया। मैम, आपको देर हो रही है। बावर्दी मुलाजिम ने दबे दबे लफ्जों से याद करवाया। आबदार ने गहरी सांस भरी और SHO को देखा। कल बाबा आपको खुद फोन कर लेंगे। तब तक मुझे उम्मीद है कि आप हमारे दोस्त पे किसी किस्म का तशद्दुद नहीं करेंगे। बिल्कुल, आप बेफिक्र रहें। इसने फर्ज शनासी से यकीन दहानी करवाई। आप
اب کہ آبی نے چہرہ گھما کر افسوس سے فارس کو دیکھا. مجھے شرمندگی ہے کہ میں آپ کے کوئی کام نہیں آ سکی. میری سری لنکا کی فلائٹ ہے, مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہے. ایس ایچ او صاحب, ہمیں اب پرائیویسی مل سکتی ہے؟ آبدار ذرا چونکی, پھر سر کے خم سے ایس ایچ او کو اشارہ کیا. چند ہی لمحوں میں وہ سب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. روشن کمرہ کا دروازہ بند ہوا تو وہ پیچھے خاموشی چھا گئی. جی کہیے. آبدار سکون سے اس کی طرف رخ کیے پوچھنے لگی. آپ سری لنکا جا رہی ہیں؟ ابھی نے سر ہلایا. میں پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ اس کی نگاہیں آبدار کی آنکھوں پہ جمی تھی. آبدار نے ایک لمحے کے توقف سے جواب دیا. اپنی ریسرچ کے سلسلے میں, وہ جو آپ کلینیکل ڈیتھ سے گزرنے والے مریضوں پہ کرتی ہیں. اچھا ٹھیک. وہ ٹیک لگا کر بیٹھا, انگلی تھوڑی تلے رکھی, کچھ دیر سوچا. یعنی کہ آپ کسی مریض کا انٹرویو کرنے جا رہی ہیں؟ آبدار نے اس دفعہ 2-3 سیکنڈ کا توقف کیا. جی. اس کی آنکھوں میں سایہ لہرایا تھا. وہ غیر آرام دہ نظر آنے لگی تھی. کیا وہ مریض سعدی یوسف ہے؟ وہ اسی انداز میں بولا. آبی کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے. سوری آبدار بی بی. وہ آگے کو ہوا, اس کی آنکھوں میں جا کر ہلکا سا مسکرایا. مجھے معلوم ہے آپ کے والد اس کے اغوا اور وہ روپوشی میں ملوث ہیں, اور یہ بھی کہ وہ سری لنکا میں ہیں. یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اپنے والد کے لیے کتنی حساس ہیں. مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں. وہ ناراضی سے کہتی اٹھی. واپس بیٹھو. وہ اتنے کاٹدار انداز میں بولا کہ آبی کے کان سرخ ہوئے. وہ واپس بیٹھی. مجھے اونچی آواز سے مت ڈرائیں, میں کسی سے ڈرتی نہیں. اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ہلکا سا غرائی. میں آپ کو اچھی طرح سمجھ چکا ہوں. آپ خطرناک ہیں, نہ کہ سادہ اور معصوم, مگر آپ کا ضمیر زندہ ہے. آپ خود اچھی ہیں, مگر برا کرنے والوں کو روکتی نہیں ہیں, نیوٹرل رہتی ہیں. میں آپ کے کسی الزام کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں. اس ملک میں آبدار بی بی انصاف ہے, نہ قانون. یہاں جج, جیوری اور جلاد ہمیں خود بننا پڑتا ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ میری جلادیت آپ کی رہائش گاہ تک نہ پہنچے تو آپ کو ایک سائٹ منتخب کرنی ہوگی. ایک لفظ چبا کر بولا. ظالم کی یا مظلوم کی؟ بولیے آپ کس کے ساتھ ہیں؟ اور میری باتوں کو ہلکا مت لیجیے گا. یہ ہتھکڑیاں کلیاں اٹھا کر دکھائیں. مجھے روک نہیں سکتی. مجھے واقعی نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں بی بی. کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے. یا آپ مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں یا ظالم کے. آپ کس کے ساتھ ہیں؟ وہ دبے دبے غصے اور بے بسی سے اسے دیکھی گئی. بولی کچھ نہیں. اگر وہ زندہ سلامت ہمارے خاندان کو واپس مل گیا تو میں آپ کے خاندان کو چھوؤں گا بھی نہیں. یہ میرا وعدہ ہے. آپ کو بدلے میں صرف میرا ایک کام کرنا ہوگا. اس کی آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ ہٹائے بغیر وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا. آبی کی آنکھوں کے کٹورے بھیگ گئے, مگر وہ چپ رہی. فارس نے ہاتھ بڑھا کر پین ہولڈر سے قلم نکالا, نوٹ پیڈ سے کاغذ پاڑا. چند لمحے کے لیے سوچا, پھر اس پہ چند حروف لکھے, حمان, اور ان کو کاٹنے کا نشان لگا کر کاٹا بھی. پھر کاغذ کو چڑھتا ہے لگا کر اس کی طرف بڑھایا. یہ اس کو دے دیجیے گا. ابھی نے بھیگی آنکھوں سے کاغذ کو دیکھا مگر چھوا تک نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی آزادی کا پروانہ ہے, وہ سمجھ جائے گا. ابھی نے کاغذ کو نہیں چھوا. فارس آگے بڑھا, اس کا پرس کھولا اور کاغذ اندر ڈال دیا. وہ اسے روک بھی نہ سکی. عامل تنوین خود ہیپنوٹائزڈ ہو چکی تھی. فارس نے پیچھے ہو کر بیٹھے کان کے لو مسلتے اسے دیکھا. فیصلہ آپ کا ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں. ناراضی, غصہ, بے بسی, ہر جذبہ اس کی بھیگی آنکھوں میں ہلکولے لے رہا تھا. وہ پرس لی اٹھی اور دروازے تک گئی, پھر رکی. کنفیوسیوس نے کہا تھا, انتقام کے سفر پر نکلنے سے پہلے تمہیں چاہیے کہ 2 قبریں کھود لو, ایک اپنے دشمن کی اور دوسری اپنی. تو پھر بے فکر رہیے, کیونکہ میں اپنی قبر کھود کر ہی اس سفر پہ نکلا تھا. آبی مڑ کر اسے دیکھ بھی نہ سکی, بس تیزی سے باہر نکل گئی. اور کچھ دیر میں لٹ جائے گا ہر بام پہ چاند, عکس کھو جائیں گے آئینے ترس جائیں گے. جس وقت زمر واپس کار میں آپ کر بیٹھی تو فرنٹ سیٹ پہ موجود اسامہ اور پیچھے بیٹھی حنین نے بے چینی سے آگے ہوئے اس کو دیکھا. کچھ پتا چلا؟ ہاں, مقتول قمر الدین کچھ عرصے فارس کے جیل میں رہا. 10 اگست کو اس کو اغوا کیا گیا اور 29 اگست کو 2 آدمی اس کی لاش اس کے گھر پھینک گئے. پوسٹ مارٹم کے مطابق قتل 28 اور 29 اگست کی درمیانی رات ہوا تھا. ان 2 آدمیوں میں سے ایک شخص ناظم پکڑا گیا ہے, وہ بھی فارس کے ساتھ جیل میں تھا. اس کی شہادت میں پولیس نے فارس کو گرفتار کروایا ہے. ناظم کا کہنا ہے کہ آدمی کو گولی فارس نے ماری تھی. ظاہر ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, سیم فوراً بولا. زمر نے گہری سانس لی. ہاں ظاہر ہے. خیر, کل پولیس فارس کو عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ لے گی. جسمانی ریمانڈ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ پولیس کچھ دن کے لیے ملزم کو تھانے میں رکھ کر اس سے تفتیش کرے گی. زمر سیٹ بیلٹ پہنتے ہوئے بتا رہی تھی. مرڈر کیس ہے, 14 دن کا ریمانڈ مل سکتا ہے, لیکن اکٹھا نہیں, 3-3, 5-5 دن کر کے. یعنی اتنے دن وہ اس اے ایس پی کی تحویل میں ہوں گے. حنین بے بسی سے بولی تھی. نہیں, یہ کیس اس کے تھانے کا نہیں ہے. جو ایسا اس کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا, یہ اس کا کیس ہے. سرمد شاہ صرف معاون تھا کیونکہ ناظم کو سرمد شاہ کے علاقے سے اسی کی مدد سے گرفتار کروایا گیا ہے. یعنی اگر سرمد شاہ نہ ہوتا تو یہ سب اتنا آسان نہ ہوتا. حنین نے
کیا سوچ کر یہ کہا تھا زمر جانتی تھی، مگر اب اس بات پہ کیا تبصرہ کرتی۔ گھر میں ایک عجیب تنہائی کا احساس ہر کونے سے ٹپک رہا تھا۔ ابا اور ندرت کو ان کی واپسی تک لا علم رکھنے کا فیصلہ کر کے وہ تینوں زمر کے کمرے میں آ گئے۔ دروازے بند کیے، سیم نے ایک ایک چٹخنی اور لاک چڑھایا۔ خوف ان کے آس پاس سانس لے رہا تھا۔ میں اور ہنا بیڈ پہ سو جائیں گے، تم صوفے پہ سو جاؤ۔ زمر نے نرمی سے اسے پکارا، جو ایک دم بڑا بڑا اور سنجیدہ سا نظر آنے لگا تھا۔ نہیں، میں اپنے کمرے سے میٹرس لے آیا ہوں، نیچے ڈال دوں گا۔ یہ صوفہ بہت سخت ہے، اس کے ساتھ کا لاؤنج میں ہے نا، ایک دن میں لیٹا اس پہ تو 2 دن کمر دکھی تھی میری۔ زمر نے بے اختیار اس خالی صوفے کو دیکھا، دل کو زور سے کسی نے جیسے مٹھی میں لیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ پگھلتی رہی، تینوں کھلی آنکھوں کے ساتھ چت لیٹے رہے۔ پھر ہنا بولی، یہ قتل 28 اگست کی رات کو ہی کیوں ہوا؟ ہم دونوں کو پتا ہے یہ سب کس نے جان بوجھ کر اسی رات کروایا ہے جب اسپتال والا واقعہ ہوا، لیکن وہ الجھ گئی تھی۔ وہ یہ سب تبھی کروا سکتے ہیں جب ان کو آگ لگنے سے پہلے معلوم ہو چکا ہو کہ فارس یہ کرے گا۔ دیکھو، آگ کا سن کر ان کا شک کا فارس کی طرف جانا تو بنتا ہے، مگر ان کو پہلے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ یہ صرف میرے اور فارس کے درمیان تھا، ہم نے کسی سے فون پہ بھی ڈسکس نہیں کیا تھا۔ سیم خاموش لیٹا ان کی باتیں سنتا رہا۔ وہ اس سے کچھ نہیں چھپا رہی تھی۔ گھر والوں سے باتیں چھپانے کے نتائج کبھی اچھے نہیں نکلتے۔ ہو سکتا ہے ان کو پہلے معلوم نہ ہوتا، مگر اتفاق سے اسی رات اس شخص کا قتل ہوا جس کا فارس سے کوئی تعلق بھی تھا۔ میں اسے اتفاق نہیں مان سکتی۔ کیا کوئی شخص ماموں کا جعلی ایلیبائی نہیں بن سکتا؟ کورٹ میں کہہ دے کہ فارس غازی اس رات میرے ساتھ تھا۔ استغفر اللہ حنین، یہ جرم ہے، پر جری ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ وہ خفا ہوئی تھی، ہنا شرمندہ ہو گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ادھر قصر کاردار کی اسٹڈی کی کھڑکیوں پہ بارش کی ننھی بوندیں گر رہی تھی۔ دھندلے شیشے کے پار دیکھو تو ہاشم کے سامنے ناخوش سا خاور کھڑا تھا۔ سر، آپ کو گھر کی تلاشی سے روکنا نہیں چاہیے تھا، میری ساری محنت کو اس ایک چیز نے کمزور کر دیا۔ وہ لڑکا میرا دروازہ توڑنے والا تھا، میں کیسے نہ کھولتا؟ ہم سب خود شخص سے ہٹانے کے لیے ہی کر رہے تھے۔ یہ بھی ہے، بہرحال میں سب درست کر لوں گا۔ غازی اگلے کئی سال جیل سے باہر نہیں آئے گا۔ وہ ان سب سے دور تھا، کے نیم اندھیر کمرے میں تیز روشنی کا بلب جھول رہا تھا اور میز کے سامنے بیٹھا IO پوچھ رہا تھا، آخر سے تفتیش ہے؟ میں آرام سے پوچھ رہا ہوں، تمہارا قمر الدین سے کس بات پہ جیل میں جھگڑا ہوا تھا؟ آرٹیکل 13 کے تحت مجھے خاموش رہنے کا حکم ہے۔ وہ ٹیک لگا کر بے نیاز سا بیٹھا تھا۔ تم 28 اور 29 اگست کی درمیانی شب کہاں تھے؟ IO نے بھی تحمل سے پوچھا۔ آرٹیکل 13 کے تحت مجھے خاموش رہنے کا حق ہے۔ اور وہ عجیب وحشت زدہ سی رات اسی طرح قدم بقدم روشنی کی جانب بڑھتی رہی۔ کھلا یہ راز کہ آئینہ خانہ ہے دنیا، اور اس میں مجھ کو تماشا بنایا گیا ایک شخص۔ کھلا یہ راز کہ آئینہ خانہ ہے یہ دنیا، اور اس میں مجھ کو تماشا بنا گیا ایک شخص۔ کولمبو ایک ساحلی شہر تھا۔ ہوا ہم وقت پورنم رہتی تھی۔ ساحل کے قریب چند ہوٹلز کی بلند و بالا عمارتیں تھیں، ان میں ایک نیلی شیشوں سے ڈھکا ایک اونچا اور عالیشان ہوٹل بھی تھا۔ اس کی ریسیپشن پہ روشنیاں، ٹورسٹ، گہما گہمی، غرض ہر وہ عنصر بکھرا تھا جو کسی بھی ہوٹل کا خاصہ ہوتا ہے۔ ایسے میں سرخ اسکارف والی خاموشی سے رہنے والی آبدار کو فصیح ریسیپشن سے دائیں جانب لے جا رہا تھا۔ وہ سوٹ میں ملبوس دبلا پتلا اونچا سا مرد تھا، سر بالوں سے صاف سیاہ چکنا سا، رنگت بھی بے حد سیاہ جیسے کوئی حبشی ہو، اور دانت اتنے ہی سفید۔ آئیے وہ گراؤنڈ فلور پہ موجود کھلے سے کچن میں آئے، جہاں قطاروں میں کاؤنٹرز بنے تھے اور سفید یونیفارمز میں ملبوس باورچی کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ فصیح آگے چلتا ہوا پینٹر میں آیا، دروازہ بند کیا۔ وہ دونوں اندر تنہا رہ گئے تو اس نے دیوار پہ لگے سوئچ بورڈ کو ہاتھ سے دبا کر ایک طرف سلائیڈ کیا۔ نیچے ایک کی پیڈ تھا، اس نے 4 نمبر پریس کیے تو دیوار میں درز سی ابھری اور پھر دیوار ایک طرف سلائیڈ ہو گئی۔ آگے لفٹ کے بند دروازے تھے اور ساتھ ایک آلہ لگا تھا۔ فصیح نے بٹن دبایا، پھر اپنی تھوڑی آلے پہ رکھی، روشنی کی لکیر نکلی، اس کی آنکھ کے ریٹینا کو تشخیص کیا، ہرا سگنل بجا، دروازہ کھل گیا۔ کتنے لوگ اس جگہ سے آگے جا سکتے ہیں؟ لفٹ میں سوار ہوتے اس نے پوچھا۔ صرف 3 لوگ، میں اس کچن کا ہیڈ شیف جو ہمارا اہم آدمی ہے، اور ہاشم کاردار۔ ان کے علاوہ کوئی اس لفٹ کو نہیں کھول سکتا۔ کیا میری ماں کو بھی اسی جگہ رکھا تھا بابا نے؟ وہ آہستہ سے بولی۔ فصیح احتراماً خاموش رہا۔ لفٹ ایک فلور نیچے گئی، دروازے کھلے، آگے راہداری تھی۔ اس کے اختتام پہ ایک اور دروازہ تھا، اس کو کھولنے کے لیے 3 لاکس تھے۔ پہلے فصیح نے کوڈ داخل کیا، آبدار نے کونکیوس دیکھا 9236، پھر انگلیاں رکھیں، فنگر پرنٹ اوکے ہوا تو اوپر لگے آلے میں تھوڑی رکھی تاکہ شعا اس کی آنکھ کو شناخت کر لے۔ بالآخر وہ دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک لاؤنج سا بنا تھا، چند گارڈز ادھر موجود تھے اور ایک کونے میں بنے کچن میں
فلیپینو میٹ کام کر رہی تھی۔ فسی نے ابھی کے قریب سرگوشی کی۔ یہ میری NGO ہے، اس کو ہم نے یہی بتایا ہے کہ یہ انڈیا میں ہے۔ لڑکے کو بھی یہی معلوم ہے۔ ابھی نے صرف ایک گلہ آمیز نظر اس پہ ڈالی اور آگے آئی۔ سامنے ایک کمرے کے دروازے پہ ایک گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ آپ دیکھ سکتی ہیں وہ صرف ایک مہمان ہے۔ پہلے میں سمجھی تھی کہ وہ صرف قیدی ہے، لیکن یہ گارڈز، یہ ملازمہ، یہ سب قیدی ہیں۔ شاکی نظروں سے دیکھ کر بولی تو وہ خاموش ہو گیا۔ میری آہٹ پہ باہر نکلی تو ان دونوں کو دیکھ کر چوکی۔ نگاہیں آبدار پہ جا ٹھہری۔ مسز آبدار؟ اسے حیرت ہوئی۔ مسز آبدار کو سعدی یوسف سے ملنا ہے۔ ابھی میری کو جواب دے کر سنجیدہ سی فسی کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گئی۔ یہ ایک عام سا سائنسدان تم لوگوں کے لیے اتنا خاص کیوں ہے؟ تم اس جیسے 10 سائنسدان خرید سکتے ہو۔ بالآخر وہ بول اٹھی۔ میں نے بھی ہارون صاحب سے یہی کہا تھا، لیکن ہاشم نے انہیں شیشے میں اتارا ہوا ہے۔ لڑکے کے پاس ہاشم کے راز ہیں، ان کی حفاظت کے لیے وہ اسے یہاں مقید رکھنا چاہتے ہیں۔ اسے مار نہیں سکتا اور چاہتا ہے سارا خرچہ بھی ہم کریں۔ فسی بھی ناخوش تھا، مگر جس دن ہارون صاحب کو لگا کہ یہ بالکل ناکارہ ہے، اس دن وہ اس سے جان چھڑا لیں گے۔ آبدار کا دل خراب ہونے لگا، مگر چہرے پہ سپاٹ سا تاثر رکھے وہ منتظر بیٹھی رہی۔ انگلیاں وہ مسلسل اضطرابی انداز میں مروڑ رہی تھی۔ ہاتھ پہ بھی اس نے جنبش نہ کی، یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے کرسی پہ آ بیٹھا۔ اب کیا آبدار نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، وہ چھوٹے گھنگریلے بالوں والا دبلا پتلا نوجوان تھا جس کی رنگت کملائی ہوئی تھی۔ بیٹھے ساتھ ہی وہ بغور ادھر ادھر کمرے کا جائزہ لے رہا تھا، فرار کے کسی روزن کی تلاش میں شاید۔ پھر آبدار کو دیکھا اور پھر اس کے عقب میں کھڑے فسی کو۔ سعدی یوسف یا آبدار عبید ہیں، ایک ہپنو تھراپسٹ۔ تمہیں ان کے ساتھ ایک سیشن کرنا ہے، یہ کاردار صاحب کا حکم ہے۔ سعدی نے باری باری ان دونوں کو دیکھا، ابرو تن گئے۔ کاردار صاحب کو کہو اپنے احکامات اپنے ملازموں تک ان دونوں کی طرف اشارہ کیا محدود رکھیں تو بہتر ہوگا۔ آرام سے۔ فسی نے سختی سے ہاتھ اٹھا کر اسے گھورا۔ یہ ہارون عبید کی صاحبزادی ہیں تم۔ تھینک یو فسی، کیا تم ہم اکیلا چھوڑ سکتے ہو؟ وہ گردن اٹھا کر فسی کو حتمی نظروں سے دیکھتے بولی تو وہ خاموش ہوا، پھر باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ آبدار نے نگاہوں کا رخ اس کی طرف پھیرا، وہ تندہی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سو تم ہاشم کاردار کے مہمان ہو؟ سپاٹ سا گویا ہوئی۔ آپ کو کیا چاہیے مجھ سے؟ وہاں بھی اتنا ہی شک و شبہ تھا۔ مجھے نہیں، کرنل خاور کو تمہارے وکیل کا نام چاہیے۔ ڈور نمبر 1، تم مجھے وکیل کا نام بتا دو۔ ڈور نمبر 2، میں تمہیں ہائپنوسائز کے ذریعے کمپرومائز ڈپوزیشن میں لے جاؤں جہاں تم کمزور پڑ کر اس کا نام لے دو گے۔ اب بتاؤ سعدی یوسف، پہل میں کروں یا تم کرو گے؟ سعدی ہلکا سا مسکرایا، آگے کو ہوا۔ ان جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، پہلے آپ ڈالیں گے ایسا یا پہلے ہم ڈالیں اپنی رسیاں؟ سو ہاشم کا اگلا پتہ ایک ہیپنوٹسٹ کو میرے سامنے لانا ہے۔ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یا تو ہاشم نے آپ کو میرے بارے میں تمام معلومات نہیں دیں، یا آپ نے اس کو ہیپنوٹزم کے بارے میں تمام معلومات نہیں دیں، کیونکہ آپ کسی کو اس کی مرضی کے برخلاف ہیپنوٹائز صرف تب کر سکتی ہیں جب وہ کمزور اعصاب کا مالک ہو۔ میرے جیسا آدمی اتنی آسانی سے ہیپنوٹائز نہیں ہوتا۔ آبدار بس تعصب سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ایک معصوم نرم مسکراتا لڑکا جو کیفے میں بیٹھا خود سے بڑی ٹیچر کو سمجھا رہا تھا، وہ کہیں کھو گیا تھا۔ یہ تلخ طنزیہ لہجہ اور زخمی آنکھوں والا نوجوان کوئی اور تھا۔ سعدی یوسف نے گہری سانس لی۔ میں فرعون کے ساحروں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ ڈور نمبر 3 یہ ہے کہ تم ان دونوں راستوں سے انکار کر دو اور میں خاموشی سے واپس چلی جاؤں، کیونکہ نہ مجھے تمہیں ہیپنوٹائز کرنے میں دلچسپی ہے، نہ وکیل کا نام جاننے میں۔ میں کلینکل ڈیتھ پہ ریسرچ کر رہی ہوں۔ سنا تھا تم بھی کلینکل ڈیتھ کے شکار ہوئے تھے۔ خاور اور بابا کو میں نے یہی کہا ہے کہ مجھے تمہارا تجربہ سننے میں دلچسپی ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ایک سانس میں بولتے ہوئے وہ رکی۔ سعدی نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ پھر کیوں آئی ہو تم؟ صرف یہ دیکھنے کہ بابا واقعی کسی انسان کو قید کر سکتے ہیں یا نہیں۔ او اچھا، تو تم انسانی ہمدردی کے تحت آئی ہو۔ یوں کرو، جا کر ہاشم سے کہو ڈاکٹر مایا کے متبادل کے طور پر لڑکیوں کو بھیجنا چھوڑ دے۔ میں سمجھی نہیں۔ اس نے واقعی نہ سمجھی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سعدی اسی طرح زخمی سا مسکرایا، اگر تمہارے اندر اتنی انسانی ہمدردی ہوتی تو نوشیروان کو اپنے منگیتر سے یوں بری طرح نہ پٹواتی۔ آبدار کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ کیا؟ اور اس میں مستزاد تم اسی
कैफे में बैठी थी जब तुम्हारा मंगेतर उसको पीट रहा था। ऐसे जाहिर मत करो जैसे तुम्हें याद नहीं, तो हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ अरसे के लिए आई थी। मैं एक दफा कोई चेहरा देख लूं तो भूलता नहीं हूँ। आंखों में उस लड़की के लिए गुस्सा था, वो बस उसे देख कर रह गई। ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे जानते हो, तो मुझसे इतना खफा क्यों हो? तुम हारून उबैद की बेटी हो। हारून उबैद ऑयल कार्टेल का अहम रुकन है। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे 2 सेकंड में सारी कहानी समझ आ गई है। हाशिम ने मुझे हारून उबैद के हाथों बेच दिया है। हाशिम कारदार फिरौन है जिसके पास बहुत ताकत है, और तुम्हारा बाप जानती हो वो कौन है? अब्दार ने नम आंखों से उसे देखा, बोली कुछ नहीं। फिरौन का एक दोस्त था, एक आदमी जिसके पास बेइंतहा दौलत थी, जिसके खजानों की कुंजियां कई लोग मिलकर उठाते थे। इसका नाम था फिरौन। कारून। कारून और फिरौन दोनों एक दूसरे पे निसार करते थे। दोनों एक से गुनाहगार थे। तुम भी उनकी साइड पे हो। मैं इनके किसी काम में शरीक नहीं हूँ। इसका गला रंधा। तुम मुझे नहीं जानते। मेरे बारे में इतने बड़े नताइज कायम मत करना। ना मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ ना उनके साथ हूँ। मैं गैर जानिबदार हूँ। सादी तलखी से मुस्कुराया। Those who lived without ten infamy और praise। आबदार को धक्का लगा। रत और दुख से आंखें साकित हुई। तुम मेरा मवाजना डेंटी के जहन्नुम के जहन्नुमियों से कर रहे हो? तुम कैसे किसी इंसान के बारे में इतने जजमेंटल हो सकते हो? सादी चंद सानियों ने शक शुबे के सियाह सुरमई बादलों के दरमियान घिरा उसको देखता रहा। अगर तुम वाकई उनकी अलायकार नहीं हो जिसमें मुझे शक है, और तुम अगर वाकई इतनी गैर जानिबदार जितनी तुम खुद को जाहिर कर रही हो, तो याद रखना वो लोग जो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते वो खुद भी कोई गलत काम नहीं करते। वो जो गैर जानिबदार होते हैं, अल्लाह उनको उनकी नमाजों और सदकात के बावजूद अजाब से महफूज नहीं रखेगा। मैं कोई नेक आदमी नहीं हूँ, न मुझे खुद पे कोई गुरूर है, मगर मैंने जुल्म के ऊपर न्यूट्रल रहने के बजाय साइड मुंतखब की थी। मैं जानिबदार हूँ और मुझे फख्र है अपनी जानिबदारी पे। सो मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ यंग लेडी। आगे को झुके इसकी आंखों में देखते चबा चबा कर बोला, गैर जानिबदार रहने वालों को फलाह और बका की सारी उम्मीद तर्क कर देनी चाहिए, क्योंकि जब अजाब आएगा तो वो सिर्फ उन लोगों पे नहीं आएगा जो बुरे काम करते थे। अल्लाह ने नहीं बनाए किसी आदमी के सीने में 2 दिल। अगर आपका दिल अच्छे लोगों के साथ नहीं है तो वो बुरे लोगों के साथ है। कुर्सी जारियत से धकेल कर उठा। डोर नंबर 3 मैं इनकार करता हूँ, तुम चली जाओ, अल्लाह हाफिज। और कंधे झटकता बाहर निकल गया। आबदार गोद में रखे हाथ उस तरह डूबते दिल के साथ बैठी रही। पर्स में मुड़ा तोड़ा सा कागज भी वैसे ही रखा था, और उस लड़के का अंदाज उस कागज के लिखने वाला जैसा ही था। उसको जब पहली दफा देखा था तो वो किसी को उम्मीद दिला रहा था। आज जब देखा तो वो उम्मीद तोड़ रहा था। ये वो नहीं था जिसको उसने कैफे में देखा था। वो कहाँ खो गया था? तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया। यहाँ मरने की पाबंदी, वहां जीने की पाबंदी। सुबह की चमकीली किरणें छन छन कर जुमर के कमरे में गिर रही थी। सैम का मैट्रेस हट चुका था। जुमर आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। घुंघरेले बाल जूड़े में बंधे थे और सफेद लंबी कमीज के ऊपर वो ब्लैक मिनी कोट पहने हुए थी। तभी उन्होंने अंदर झांका। आज क्या होगा कोर्ट में? फारिस को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, फिर पुलिस इसका रिमांड लेगी और उसको वापस थाने ले जाकर हवालात में बंद कर देंगे। अपना बैग और फाइल्स उठाकर वो घूमी तो चौखट में खड़ी उन्होंने सताइशी नजरों से उसे देखा। ये ब्लैक कोट, ये केस फाइल्स, ये कोर्ट रूम ट्रायल्स। ठंडी सांस ली। ये हमेशा मेरी फैंटेसी रहे हैं। बीए क्लियर करने के बाद मैंने सोचा था कि आगे नहीं पढ़ूंगी, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी लॉ करूं। जुमर जवाब दिए बिना अपनी चीजें उठाए बाहर आई। हुनैन 7 सीढ़ियां उतरते कह रही थी, मैं और सैम भी आपके साथ जाएंगे। देखें, इनकार मत कीजिएगा। वो सफेद और सिया जोड़े में मलबूस बाल सलीके से फ्रेंच चुटी में गूंदे, कंधे पे लंबी स्ट्रैप का पर्स लिए तैयार थी। तैयार तो सैम भी था। कॉलर का फाली ड्रेस शर्ट और नहाकर गीले बाल सलीके से पीछे को जमाए वो सोफे पे बैठा बूट के तस्मे बांध रहा था। जुमर ने गहरी सांस ली। तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे हो। फारिस को बुरा लगेगा। मैं जेल भी गई थी एक बार। जब वो हथकड़ियों में हो तो ज्यादा एहतजाज नहीं करते। खैर आप ना लेकर जाएं, हम टैक्सी कर लेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। जुमर ने शाने उचका दिए। वो दोनों पुरजोश से उसके साथ बाहर निकले। सेशन कोर्ट के हाथे के बाहर जब जुमर ने कार रोकी तो हुनैन ने 27 नजर से दूर इस कदीम तर्ज की इमारत को देखा। मुझे भी लॉयर बनना है जुमर। वो एक अज़म लिए बाहर निकली। जुमर आहनी गेट तक किसी खामोशी से आई, फिर रुकी। हुनैन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़ लो। हुनैन की आंखों में खफगी उतरी। उसे बहुत बुरा लगा। अल्लाह, जुमर मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। जुमर कुछ कहते कहते रुकी और फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। दोनों इसके दाएं बाएं चलते साथ आए। गेट के अंदर सैम मर्दों वाले हिस्से से गुजर गया। वो खवातीन की तलाशी वाले कमरे से गुजरी। सामने की शहरी के वसी मैदान नजर आ रहे थे, कहीं सब्जा
کہیں عمارت۔ حنین نے قدم بڑھایا تو دل جوش سے بھر گیا۔ پہلی دفعہ کورٹ جا رہی تھی۔ واؤ، ماموں کی گرفتاری اور متوقع ڈانٹ کا احساس بھی بھول گیا۔ چند ہی قدم کا راستہ طے کر کے حنین کو احساس ہوا کہ وہ بہت لوگ تھے، اکثریت براق چمکتی سفید شرٹ اور سفید ٹائی و سیاہ کوٹ والے تیز تیز چلتے وکلا کی تھی۔ لوگ آ جا رہے تھے تیز تیز، ہر قدم کے ساتھ رش بڑھتا جا رہا تھا۔ عورتیں کم کی تھیں تو وہی سیاہ کوٹ سفید دوپٹے والی جو بڑے مزے سے کہیں بیٹھی تھی یا چل رہی تھی، مردوں کی طرح اونچے کہکے لگا رہی تھی۔ وہ تینوں قدم قدم آگے بڑھتے رہے۔ درمیان میں کتنے پلاٹ سے بنے تھے جہاں میزیں ہی میزیں تھیں، ہر ایک پہ کسی وکیل کا نام لکھا تھا۔ وہ وکلا کے اوپن ایئر آفس تھے، صرف ایک میز اور ان پہ جگہ جگہ لوگ بیٹھے تھے۔ لوگ ہی لوگ۔ حنا کا دل ایک دم گھٹن کا شکار ہونے لگا، مگر وہ چلتی رہی۔ وہاں لوگ اتنی تیزی سے چلتے آ رہے تھے گویا سامنے والے سے ٹکرانے کا ارادہ ہو، اور اتنا شور کے علمان کانوں میں بھات بھات کی آوازیں پڑ رہی تھیں، مختلف زبانیں، بولیاں، دردناک غصے کے تلفظ، درد کی باتیں۔ جی مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی پلیڈ کریں، اور ساتھ سے گزرتے وکیل کی رفتار سے ملنے کی کوشش کرتے ایک شخص کہہ رہا تھا۔ استغاثہ کے دونوں گواہوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کوئی اور قریب میں بولا تھا، اور وہ لاشعوری طور پہ زمر کے قریب ہو گئی جو اطمینان اور سنجیدگی سے چل رہی تھی۔ چند زینے عبور کیے اور وہ عمارت کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں بھی مردوں کا وہی سمندر تھا، لوگ چڑھے ہی چڑھے آ رہے تھے۔ حنین زمر کے مزید قریب ہو گئی۔ اب وہ آگے پیچھے کے بجائے صرف سامنے دیکھ رہی تھی، شور ہی شور، طویل راہداریاں جن کے اختتام پہ ایک اور راہداری شروع ہو جاتی۔ کونوں میں وکلا کی میزیں تھیں، جیسے جس کو جہاں جگہ مل گئی ہو بیٹھ گیا ہو۔ اتنی صبح بھی اتنا رش، اس نے ایک ساتھ اتنے مرد، وہ بھی اتنی تیز سے چلتے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ حنین کا دل گھبرانے لگا، عجیب سی وحشت، خوف سا اسے زیر اثر لینے لگا۔ یکدم ایک راہداری کا موڑ مڑی تو اگلی راہداری جو برآمدے کی طرح تھی، یعنی ایک عمارت اور دوسری طرف لان تھا، وہاں سے دو پولیس اہلکار زنجیروں میں مقید دو قیدیوں کو لا رہے تھے، آف وائٹ میلے میلے کرتوں، جھاڑ جھنکار جیسی دھاڑیوں اور پیلے دانتوں سے ہنستے قیدی جن کے ہاتھ پیر زنجیروں میں تھے، وہ ایک دم سے سامنے آئے۔ ان کے چہرے اوف ہونا خوف سے جم گئی، مگر زمر نے کونی سے کھینچ کر اسے سائڈ پہ کیا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے انہیں دیکھتے آگے بڑھ گئے۔ حنین کا ہاتھ کانپنے لگا، وہ مشکل دو قدم مزید چل پائی۔ مجھے گھر جانا ہے واپس۔ وہ ہمت ہار چکی تھی۔ زمر نے تعصب سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا تم لوگوں کو نہیں آنا چاہیے۔ میں تو ٹھیک ہوں، سیم واقعی ٹھیک نظر آ رہا تھا، مگر وہ رو دینے کے قریب تھی۔ آپ مجھے واپس چھوڑ کر آئیں ابھی اسی وقت۔ اس نے نم آنکھوں سے زمر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ گہری سانس لے کر واپس مڑ گئی۔ واپسی پہ کورٹ رومز کے کھلے دروازے ان کے بائیں ہاتھ تھے۔ انہوں نے وحشت اور خوف کے احساس کے باوجود گاہے بگاہے اندر جھانکا۔ 110 دفعہ لعنت ہو امریکی ڈراموں پہ، وہ کورٹ روم بالکل ہی امریکی ڈراموں جیسے نہ تھے۔ ہاں بھارتی فلموں سے تھوڑی بہت مشابہت رکھتے تھے، مگر بھارتی فلموں والے کورٹ رومز گندے، میلے اور لوگوں سے کھچا کھچ بھرے ہوتے تھے۔ یہ صاف ستھرے تھے، لکڑی کا کام بھی سنہرا چمکدار تھا، مگر ڈراموں فلموں کے برعکس ان میں وہ کرسیوں کی لمبی لمبی دو قطاریں نہیں تھیں، بلکہ کرسیاں تو صرف 2-3 پڑی تھیں، باقی اوپر جج کے بینچ اور دونوں طرف کٹہرے بنے تھے۔ شور ہی شور، وہ ڈراموں والی تو پرتقدس خاموشی ناپید تھی۔ کار میں واپس بیٹھتے ہوئے اس نے زمر سے کہا تھا، میں بالکل 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 بھی وکیل نہیں بننا چاہتی، اور خفگی سے اندر بیٹھ کر دروازے لاک کر دیے۔ سیم کو بھی اندر بٹھا لیا۔ وہ ناخوش تھا، مگر اسے اپنی بہن کا خیال رکھنے کے لیے وہاں بیٹھنا تھا، کیونکہ وہ گھر کا بڑا مرد تھا۔ زمر بار بار گھڑی دیکھتے جب واپس آئیں تو مجسٹریٹ کے کمرے کے باہر اسے احمر کھڑا نظر آیا۔ اس نے بھی زمر کو دیکھ لیا، سو تیزی سے قریب آیا۔ مسز زمر، وہ فکر مند لگ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی، مگر آئی ایم سوری، میں پرچہ کٹنے سے نہیں روک سکا۔ ہوا کیا ہے؟ اس کو پھر سے فریم کیا گیا ہے، مرڈر کیس ہے، اور اس کے پاس ایلیبائی بھی نہیں ہے۔ اوہو، وہ ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زمر کو معلوم تھا اسے کس کا انتظار ہے۔ احمر، آپ کے یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ میرا دوست ہے۔ زمر نے گہری سانس لی۔ فی الحال وہ ایسا نہیں سمجھتا۔ احمر نے ابرو تعجب سے بھیجے۔ وہ جواباً جتنے مختصر الفاظ استعمال کر سکتی تھی کر کے ساری قطع سنا ڈلی۔ احمر کی فکر مندی پریشانی میں بدلی۔ جی میں نے یہی کہا تھا ہوٹل والوں سے کہ میں جسٹس ڈپارٹمنٹ سے ہوں۔ اور کیا کہتا؟ اس روز وہ ہارون صاحب کی رہائش گاہ پہ آیا تھا تو اس نے مجھ سے سوال جواب کیے تھے، میں نے محتاط جواب دیے، جھوٹ نہیں بولا۔ اور ہاں، آپ نے مجھے ٹیکسٹ بھیجا تھا کہ آپ کو کال کروں۔ گیس واٹ، وہ ٹیکسٹ میں نے صبح دیکھا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے فارس کھول چکا تھا۔ اور اس کی ٹون نہ چاہتے ہوئے بھی ملامتی ہو گئی۔ ایسی کیا خاص بات تھی؟ احمد ایک دم شرمندہ ہو گیا تھا۔ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ذرا ٹھہر کر بتانے لگا۔ میں شادی کر رہا ہوں فاطمہ سے، کیمپین ٹیم میں میرے ساتھ کام کرتی ہے۔ میں اسے منگنی کا کیا تحفہ دوں یہی پوچھنا چاہتا تھا۔ پلیز برا مت منائیے گا، نہ میں آپ کا کوئی کلیگ ہوں نہ دوست، مگر آپ سے زیادہ میرے حلقہ احباب میں کوئی سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے، صرف اس لیے میں قاضی کو وضاحت دے دوں گا۔ زمر بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ خیر مبارک ہو آپ کو، مگر اس وقت آپ کو دیکھ کر وہ کچھ الٹا سیدھا بول دے گا۔ ابھی آپ چلے جائیں، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں آپ کی ملاقات کروا دوں گی۔ اور وہ متعمل متذب سا لوٹ گیا۔ زمر کافی دیر اس راہداری میں کھڑی رہی۔ لوگ جس طرح آ جا رہے تھے وہ ویران اداس نظروں سے سب دیکھتی رہی۔ ذہن بار بار
इस कैंडल लाइट डिनर में गई, इसकी सुलगती बातों पे भटक जाता, मगर नहीं, अभी ये सब नहीं सोचना है। दफतन वो सीधी हुई, पुलिस एहलकार उसे ला रहे थे। रात वाली जीन्स और ग्रे शर्ट में मलबूस था। एक रात में ही शेव बड़ी लगती थी। जुमर को देखकर उसकी सुनहरी आंखें सुकड़ी, उनमें चुभन उतरी, मगर मुंह में कुछ चबाता आगे बढ़ता रहा। वो हल्का सा मुस्कुराई, मगर अगले ही पल मुस्कुराहट गायब। फारिस ने करीब सियाह कोट और टाई में मलबूस खिलजी साहब चलते नजर आ गए थे। जॉन च्यूजियर जुमर के सर पे लगी तलवों पे बुझी। वो करीब आए तो वो मुस्कुराकर खिलजी साहब की तरफ घूमी। आप यहाँ खैरियत से खिलजी साहब? ये मेरे वकील हैं। वो चुपती आंखें जुमर पे जमाए बोला। जुमर ने सुलगती नजरों से उसे देखा, मगर हनूज मुस्कुराते हुए बोली, आखिरी इत्तलात तक तुम्हारी वकील मैं थी। खिलजी साहब फोन पे बात कर रहे थे। सर के इशारे से सलाम किया। फारिस चंद कदम चलकर उसके बिल्कुल मुकाबिल आ खड़ा हुआ, जितनी इजाजत उसकी जंजीर उसको देती थी, और उसकी आंखों में झांका। जुमर बीबी, मुझे आपसे किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं है, दबी सरगोशी में बोला। वो इससे लंबा था, जुमर को चेहरा उठाकर उसकी आंखों में देखना पड़ा। इनसे है, वो मेरे साथ वफादार हैं। चपा चापाकर अल्फाज अदा किए। अच्छा। जुमर दांत पे दांत जमाकर मुस्कुराई, फिर सर को खम दिया और वहां से हट गए। खिलजी साहब फोन बंद कर चुके थे, अब इससे हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगे। वो जवाब देती चंद कदम आगे चली आई, फिर मजीद चंद कदम, यहाँ तक कि वो दोनों फारिस के हद समात से दूर हो गए। वो तीखी नजरों से उन दोनों को बात करते देखने लगा। चंद मिनट बाद दोनों उसकी तरफ आ रहे थे। खिलजी साहब ने खुशगवार अंदाज में जुमर को देखते फारिस को मुखातिब किया, तुम फिक्र न करना, जुमर अच्छे से सब हैंडल कर लेंगी, मैं फिर अपने ऑफिस की तरफ जाता हूँ। फारिस को शाना थपका और जुमर को गर्मजोशी से विदा कहकर वो आगे चलते गए। जुमर ने मुस्कुराकर फारिस को देखा। वफादार था। क्या कहा है आपने इनसे? वो खुश्क अंदाज में बोला था। बल्कि किस चीज से ब्लैकमेल किया है उनको? एक यही काम तो आता है आपको। जब तुम 4 साल जेल में लोगों से झगड़ झगड़ कर अपने लिए दुश्मन बना रहे थे, तो मैं एक सियासी ओहदे पे काम कर रही थी। यहाँ लोग मेरी बात टाला नहीं करते। वो भी इतनी ही तलखी से बोली थी। हाँ, मैंने तुमसे चंद झूठ बोले थे। अहमर को भी हायर किया था, लेकिन तुम्हारे खिलाफ नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम समझ रहे हो। देखो, अभी वक्त कम है, तुम्हारा नाम अभी पुकारा जाएगा। इस वक्त को लड़ने में जाया मत करो। वैसे भी ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा। तुम इन 3 हफ्तों में जितने वकील ढूंढ सकते हो ढूंढ लो। मैं किसी एक को भी तुम्हारी तरफ नहीं रहने दूंगी, इसलिए 3 हफ्तों के लिए मुझे अपना वकील रहने दो। जिस दिन ट्रायल शुरू हो उस दिन तुम फैसला कर लेना, मुझे फायर कर देना, मैं चली जाऊंगी, लेकिन इससे पहले नहीं, ओके? उससे और समझाने वाले मिले जो अंदाज में वो बोल बाल कर चुप हो गई, तो वो भी चंद लम्हे सोचता रहा। आपको अगर मेरा वकील रहना है तो एक काम करें। जुमर गहरी सांस भर के रह गई। कहो। शिजा मलिक, वो लड़की एएसपी की कजन और साली, वो 2 दिन पहले कोमा से निकल आई है। सो आपने समर को यकीनी बनाना है कि वो नियाज बेग को जेल से निकलने न दे। कैसे? ये मेरा दर्द सर नहीं है। हुक्म सादिर करके वो पलट गया। जुमर उसे देख के रह गई। रादारी में बात बात की बोलियां हुनूस गूंज रही थी। जिसे गए हुए खुद से एक जमाना हुआ, वो अब भी तुम में भटकता है, अब भी आ जाओ। गोल्फ क्लब के सब्जादारों पे जुमर्दी कालीन सा चढ़ा लगता था। फिजा में आते सरमा की महक थी। घास भी गोया लंबा लेटा ये नरम गरम धूप सेक रहा था। वो दोनों घास पे आगे चलते जा रहे थे। हारून ने टी शर्ट के ऊपर पी कैप ओढ़ रखी थी और जवैत ने घुटनों तक आता सादा कुर्ता पहन रखा था और बाल जूड़े में बंधे थे। इतने कैजुअल हुलिये में भी वो नाजुक और खूबसूरत लग रही थी। पिछले माह इसने आंखों की कॉस्मेटिक सर्जरी आईलिड लिफ्ट करवाई थी, जिससे इसकी आंखें ज्यादा बड़ी और गहरी लगने लगी थी। मैं तुम्हें आज भी पहले की तरह गोल्फ में हरा सकता हूँ, मुस्कुराकर उसकी तरफ चेहरा करके बोले। बरसों पहले मैं एक बेवकूफ लड़की थी जो तुम्हारी बातों में आकर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगी थी, वो भी तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली। हारून ठहर गए। उसको कदरे अफसोस से देखा। ये रिश्ता खत्म करने में तुमने पहल की थी। इतने दिन बाद तुमने बिलाखिर ये जिक्र छेड़ ही दिया, तो अपनी तस्सी कर लो हारून। वो सीने पे बाजू लपेटते इसके सामने और सर्द मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में झांका। हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं था, कभी भी। तुम और मैं अच्छे दोस्त थे, बल्कि दोस्तों से बढ़कर थे। फिर हमने शादी का फैसला किया था और हमारे खानदान को इस पे एतराज नहीं था। और फिर तुमने मुझे ठुकराकर औरंगजेब से शादी की थी। ये वो चॉइस थी जिस पे मैं पिछले 38 साल से पछता रही हूँ हारून। लेकिन ये मत भूलना कभी कि मैंने तुम्हें इसलिए ठुकराया था क्योंकि तुम अपनी ईरानी कजन के साथ इन्वॉल्व थे, और तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी बेवफाई से वाकिफ हो गई थी। फिर भी तुम कितने धड़ल्ले से मेरी आंखों में देखकर मुझसे शिकवा कर लेते हो कि मैंने तुम्हें ठुकराया था। मलका की उठी गर्दन और मुस्कुराहट हनूज बरकरार थी। हारून ने गहरी सांस ली। तुम इतनी पुरानी बातें याद हैं? औरंगजेब की मौत के बाद इन 2 सालों में 1 साल 10 माह में इसने मिकानी के अंदाज में तस्सी की, मगर वो कह रहे थे कितनी दफा मैंने चाहा कि हम कम से कम दोस्ती के रिश्ते में फिर से मुंसलिक हो जाएं, लेकिन तुम हर दफा पुरानी बातों को क्यों दरमियान में ले आती हो? हारून,
वो एक कदम आगे हुई और शेरनी जैसी आंखें उसकी आंखों में डाली। तुम मेरे सिर्फ दोस्त नहीं बनना चाहते हो, मैं जानती हूँ। तुम्हारे पास हमसे ज्यादा दौलत है, लेकिन हमारे पास तुमसे ज्यादा ताकत है। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए हम साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा एतमाद तुम कई बार पहले खो चुके हो। अगर तुम्हें दोबारा से मुझसे कोई ताल्लुक इस्तेमाल करना है तो इसके लिए तुम्हें मेरा एतमाद चाहिए, और एतमाद में भी नहीं देती, इसे तुम्हें कमाना होगा। और फिर दिलकशी से मुस्कुराई। सो मेहनत करो हारून, शायद कि तुम खोया हुआ एतमाद कमा लो। फिर सर के खम से इशारा किया। मुलाजिम फौरन हाजिर हुआ, ताबेदारी से कट लिए आगे आए। हारून सिर्फ मुस्कुराए और खेल की तरफ मुतवज्जह हुए। दूर दूर तक फैले सब्जे का हर तिनका दिलचस्पी से ये खेल देखने का मुंतजिर था। वो दिल के अब है लहू थूकना हुनर जिसका, वो कम से कम अभी जिंदा है, अब भी आ जाओ। इनेक्सी तक वापस जाते हुए जुमर इन दोनों को बता रही थी। 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मिल गया है पुलिस को। 14 दिन तक वो इसमें तौसी करवाते रहेंगे। फिर फारिस को जुडिशनल कर दिया जाएगा, यानी कि इनके पूछने से पहले ही बताने लगी उसको जेल भेज दिया जाएगा और बाकायदा मुकदमा शुरू होगा। फिर पहले प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल देगा, फिर हम देंगे, फिर प्रोसिक्यूटर अपने गवाह पेश करेगा, फिर हम करेंगे। इस कार्रवाई में काफी अरसा लग जाता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जज मुकदमे के दौरान किसी भी दिन किसी भी वजह से मुलजिम को बरी कर सकता है। बेगुनाह साबित करना गुनहगार साबित करने से ज्यादा आसान होता है। दोनों जवाब में कुछ ना बोले, मगर घर के दरवाजे पर पहुंचकर हुना के मुंह से ओह निकला और जुमर का एकदम दिल बैठ गया। नुदरत की कार जिसमें सदाकत उनको ड्राइव करके गांव ले गया था, वो वहां खड़ी थी। एक दरिया के पार एक और दरिया का सामना। जुमर ने लाउंज का दरवाजा खोला तो सामने बड़े अब्बा फिक्रमंद बैठे थे और नुदरत परेशान सी नजर आ रही थी। जुमर ने फोन बंद करके रखा था और हुना अपना फोन घर छोड़ गई थी। यकीनन उन्होंने कई कॉल्स की होंगी। जुमर नुदरत घुटनों पे हाथ रखकर पेशानी से उठी। फारिस को क्यों लेकर गई है पुलिस? जैसे ही जवाहरात ने बताया हम फौरन आ गए। या अल्लाह, ये मिसेस जवाहरात बीना। हुनैन गुस्से से बड़बड़ाती आगे आई और नुदरत को शानों से थामकर वापस बिठाया। जुमर, बताओ क्या हो रहा है ये सब? अब्बा भी बेचैन थे। वो तकी तकी सी सामने बैठी और तफसील तसल्ली और उम्मीद से सबको बताने लगी। नुदरत बेख्तियार सा रोने लगी। इस मुल्क में कोई कानून है, कोई दस्तूर नहीं है क्या? जब देखो मेरे भाई को मुकदमात में फंसाते रहते हैं। अल्लाह गारत करे उनको। आमीन। हुना बड़बड़ाई थी। इस आमीन कहने में दिल टूट कर 100 बार जुड़ा था। नुदरत को हुना ऊपर कमरे में लेके गई। बाकी सब भी बिखर चुके और वो दोनों अकेले रह गए। तो अब्बा ने आहिस्ता से इससे पूछा, क्या वो बाहर आ जाएगा? मुझे वाकई नहीं पता अब्बा। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अब्बा गमगीन से बैठे इसके लहजे पे गौर करते रह गए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।